ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہاتھ کے رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں. دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار ان گنت احسانات اور انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کے احسانات اور انعامات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی دعوت فکر دیتا ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کیا تم نہیں دیکھتے ہو اللہ نے آسمان کی تمام مخلوقات کے تمہارے لیے مسخر کر دیا، زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. بلکہ اللہ رب العالمین نے تو اپنی ہر ظاہری نعمت کو بھی مکمل کر دیا اور باطنی نعمتوں کو بھی تمہیں عطا فرما دیا. دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے انہی عظیم احسانات میں سے، ان گنت انعامات میں سے ایک احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں مقدس اور بابرکت رمضان کا مہینہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے اندر ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں وہ قوت اور وہ صلاحیت بخشی کہ جس کے ساتھ ہم نے اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھا اور پھر ہم نے مسلموں کو اللہ کے قیام سے، اللہ کے سامنے رکوع سے، اللہ کے سامنے سجود سے اس کو آباد کر دیا. ہم نے اپنی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ، اپنی دعاؤں اور حاجات اور مناجات کے ساتھ اس رمضان کی راتوں کو زندہ کر دیا. اللہ رب العالمین سے ہم نے التجائیں کی، دعائیں کی. اللہ رب العالمین ہم سب کی وہ عبادات کو انہی ہدایات پر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کہا تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. جب تم اس رمضان کی فیوز و برکات کو سمیٹ لو اور اس کی تعداد کو پورا کر لو تو ان ہدایات پر، اللہ کے ان احسانات پر، اللہ کی عظیم نعمتوں پر پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. تم عید کے دن اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ الحمد کی صدائیں بلند کر دو. فرمایا کس لیے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. دوستو اور بھائیوں، اللہ کے ان احسانات، عظیم احسانات کو محسوس کیجئے اور محسوس کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ قیمتی لمحات ہماری زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے تھے. دوستو اور بھائیوں، یہ عظیم عبادات کرنے کے بعد آج ہم خوش ہیں. اس عید ہے، یوم جائزہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، فرمایا وہ ان دونوں خوشیوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے. اذا افطر فرح بفطرہ، فرمایا جب وہ افطار کرتا ہے،
جب وہ روزے کو مکمل کرتا ہے اپنی افطاری کے ساتھ وہ خوش ہوتا ہے، یوم عید آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میں نے پورا مہینہ اللہ کی توفیق کے ساتھ روزوں سے گزارا ہے، اور اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ میرے روزوں کو قبول فرمائے گا۔ یہ افطاری کا دن ہے، افطاری کا دن، عید کا دن، یہ دنیا کے اندر خوش ہوتا ہے، لیکن حقیقت ہے اصل میں سب سے بڑی خوشی تو اس وقت ہوگی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے دوسرے جملے میں بیان فرمائی، فرمایا وَفَرِحَ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ اپنے رب سے ملے گا پھر اصل خوشی تو اس وقت ہوگی جب اس کا اللہ اس کو روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرا اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے ایک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ اجر و ثواب عطا کیا ہے، وہ اجر و ثواب میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، فرمایا کسی آنکھ نے وہ خوبصورت نعمتیں دیکھی ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، فرمایا کسی کان نے اس جیسے خوبصورت مناظر کو سنا بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کہ کسی انسان کے دل پر وہ کبھی تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ فرمایا فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس، کائنات میں کوئی نفس ایسا ہے ہی نہیں کہ جو جان لے ما اخفی لہم من قرۃ اعین، جو اللہ نے اپنے بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، جو انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کیے تھے، رمضان کے روزے رکھے تھے، رمضان کی راتوں کو قیام کیا تھا، رکوع و سجود کیے تھے، قرآن کی تلاوت کی تھی، ذکر و اذکار کیا تھا، جزاء بما كانوا يعملون، اللہ نے ان تمام اعمال کی جزا آج اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ عید کا دن، یہ عید کا دن ہے، آج کا سورج ہمارے لیے نوید عید لے کر آیا ہے، لیکن عید کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نیا لباس زیب تن کر لیا، نئے جوتے پہن لیے، یا پھر آج طرح طرح کے خود ذائقہ کھانوں سے اپنی زبان کے ذائقے کو بڑھانے کا دن، صرف یہ دن نہیں ہے بلکہ یہ دن بھی عبادت کا دن ہے، یہ دن بھی ریاضت کا دن ہے، یہ بھی دن اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرنے کا دن ہے، یہ دن بھی اللہ کے سامنے قیام رکوع سجود کرنے کا دن ہے، یہ دن بھی اللہ کی بندگی بجا لانے کا دن ہے، یہ دن بھی کبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ آج اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، بار بار یہ کلمات پڑھتے رہو، چلتے پھرتے کہتے رہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو اور بھائیو، آج بھی اللہ کی بندگی کا دن ہے، اس لیے صرف یہ نہ سمجھو کہ صرف ہم نے نئے کپڑے زیب تن کر لیے تو آج عید کا دن ہے، نہیں بھائیو، بلکہ جو رمضان میں ہم نے اعمال کیے ہیں ان سارے اعمال پر مداومت اور ہمیشگی کرنے کا دن ہے، اور اگر آپ نے روزوں کا مقصد حاصل نہیں کیا، اگر آپ نے روزے رکھے لیکن آپ کی زبان سچ بولنے کی عادی نہیں ہوئی، ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ روزے فاقہ تھے۔ اگر روزے نے تمہیں غیبت سے نہیں روکا تو یقین جانے وہ روزہ نہیں ہے، اگر تجھے روزے نے دھوکے اور فراڈ سے نہیں روکا تو یقین جانے تیرے سارے مہینے کی عبادت ضائع ہو گئی، اگر یہ تیرے روزوں نے تجھے تقوی کا حصول عطا نہیں کیا تو یقین جانے یہ روزے تمہارے فاقے پر گزرے ہیں، اگر تمہارے ان روزوں نے
भूखों और प्यासों की भूख और प्यास की शिद्दत का एहसास नहीं दिलाया, फिर तुम समझ लो कि तुम्हारे ये रोजे ज़ाया और बर्बाद हैं। अगर ये रोज़ों ने तुम्हें अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का सबक और दरस नहीं दिया तो यकीन जाने फिर ये आपके रोजे बर्बाद हो गए। भाइयों, अगर रोज़ों ने भाई को भाई के करीब नहीं किया, अपनी बहन के करीब नहीं किया तो यकीन जाने आपके रोजे क्या, आपकी सारी इबादत ज़ाया हो जाएंगी। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अर्रहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श, ये रिश्तेदारी जो है वो अल्लाह के अर्श के पाए के साथ चिमटी हुई है। व तक़ूल, और ये दुआएं करती रहती है, मन वसलनी, ए अल्लाह तूने मुझे पैदा किया, मैं तुझसे ये अर्ज कर रही हूँ, मन वसलनी वसलहुल्लाह, अल्लाह जो मुझे मिलाए, जो मेरे पास रखे, मेरी सिला रहमी का ख्याल रखे, ए अल्लाह तू उसको भी उसकी ज़रूरियात से मिला दे, उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर दे, उसको अपने मंज़िल मकसूद तक पहुँचा दे। व मन क़तअनी, जिसने मुझे तोड़ दिया, जिसने इस रिश्तेदारी को तोड़ा, क़तअहुल्लाह, ए अल्लाह उसको तू भी तोड़ के रख दे, उसको तू भी अपनी रहमत से दूर कर दे। दोस्तों और भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, लैसल वासिलु बिल मुकाफी, वो रिश्तेदारी को जोड़ने वाला नहीं है कि जो रिश्तेदार मिलने वाले उनके साथ वो मिलता है, नहीं, बल्कि फरमाया वलाकिन्नल वासिल इज़ा क़ुतियत रहिमुहु वसलहु, फरमाया कि जो बंदा वसलतहु, फरमाया जो बंदा रिश्तेदारी को तोड़ता है और ये बंदा उस रिश्तेदारी को जोड़ता है, ये मिलाने वाला है, ये सिला रहमी करने वाला है। लिहाजा दोस्तों, इन रोज़ों ने अगर हमें रिश्तेदारी का पास सिखाया, इन्होंने हमें गरीब रिश्तेदारों का एहसास दिलाया, इन्होंने हमारे मुआशरे के कमज़ोर अफराद का एहसास हमारे दिल में उजागर कर दिया है, तो फिर यकीन जाने हमारे रोज़े कबूल हो गए। और आज से दो चार है, इसमें तो उम्मत इस्लामिया को इत्तिहाद, इत्तिफाक और यकजहती का मुजाहरा बहुत ज्यादा करना है। लिहाजा दोस्तों और भाइयों, हमें आज इत्तिफाक की जरूरत है ताकि तमाम बलाद इस्लामिया उनकी हिफाजत हो सके, हम दुश्मन के सामने सीना सुपर हो सके। इसलिए आओ सब के सब कुरान और हदीस के एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर एक प्लेटफॉर्म पर इत्तिहाद और इत्तिफाक का मुजाहरा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला उसी तरह हमारे अंदर इत्तिफाक पैदा फरमा दे, जैसे हम एक सब में खड़े होकर एक ही अल्लाह की बंदगी कर, जैसे कुरान हमारा एक जैसा तमाम उम्मत इस्लामिया को अल्लाह वाखुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों और भाइयों, रमज़ान तो गुजर गया, लेकिन रमज़ान का रब वो मौजूद है, यानी हमारा रब जिसकी हम बंदगी रमज़ान में कर रहे थे, वो रमज़ान रुखसत हुआ है और वो क्या है, वो हय्युन ला यमूत, हय्युन क़य्यूम, फरमाया वो हमेशा ज़िंदा है और ज़िंदा रहने वाला कायम है। लिहाजा हमारी बंदगी ख़त्म नहीं हुई। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह ने अपने महबूब साहिब कुरान को कहा था, तुम अपने रब की इबादत और बंदगी करो यहाँ तक कि आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। अल्लाह कहता है, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, फरमाया अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ सबकत करो, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोस्तों और भाइयों, लिहाजा हमें अल्लाह की बंदगी में अपने आप को उसी तरह रखना है जिस तरह रमज़ान में हमने रखा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरज़तुहु,
میرا بندہ میرا تقرب چاہتا ہے، اور میرے تقرب کے لیے، میرے قرب کے لیے مجھے جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یہ ان فرائض کو پورا کرتا ہے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي، میرا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ عمل کرتا رہتا ہے، وہ نوافل ادا کرتے رہتے ہیں، اور اتنے نوافل ادا کرتے ہیں، نوافل کے ساتھ میرا قرب چاہتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، ہم نے فرض پورے کر لیے، لیکن اب نوافل ہیں۔ اب یہ شوال کا مہینہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، فرمایا جس نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھ لیے، فرمایا کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ لہذا دوستو اور بھائیو، صرف 6 روزے اور ہم نے اس شوال کے پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں۔ اگر ہم نے یہ 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ ہم نے پورے سال کے روزے اللہ کے سامنے رکھ لیے، اور ایک روزہ جو ہے وہ جہنم سے بندے کو اتنا دور لے جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہذا دوستو، یہ 6 روزے ضرور رکھیے گا۔ آپ اس کو تفریح کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، پیر جمعرات کا دن مخصوص کر کے رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک روزہ کر کے رکھ سکتے ہیں، ہفتے میں 2 روزے کر کے رکھ سکتے ہیں۔ کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن کا روزہ رکھنا ہے، یعنی کل سے ہی شروع کرنا ہے، نہیں، آپ 2-4 دن کے بعد بھی شروع کر سکتے ہیں، کوئی اس میں شرائط نہیں ہے، بلکہ جس طرح آسانی اسی کی طرح رکھیں۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے عید کے موقع پر میری ماں بہنوں کو بھی نہیں بلایا، اور خاص طور پر ان کو بھی وصیت کی تھی۔ میں اپنی ماں بہنوں کو سنت نبوی کے مطابق ان کو بھی یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ کو اسلام نے بہت عظیم مقام دیا ہے، آپ کو اسلام نے بیٹی بنا کر پیدا کیا، پھر بہن بنایا، اور پھر بیوی بنایا، اور پھر ماں کے درجے پر فیض کر دیا، اور آپ کے قدموں کے نیچے عوام کی امت کے نوجوانوں کی جنت رکھ دی۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ آپ کے حسن اخلاق کا حقدار وہ آپ کی ماں ہے، ایک بار نہیں بلکہ 3 بار کہا، آپ کی ماں آپ کی سب سے زیادہ حسن اخلاق کی حقدار ہے۔ یہ عظیم رتبہ اور مقام یہ اسلام نے آپ کو دیا، اور آپ اسلام کی وہ بنیاد ہیں کہ اگر آپ نیک ہیں تو ظاہری بات ہے آئندہ آنے والی ہماری نسل نیک ہوگی۔ اگر آپ متقیہ ہیں، پرہیزگار ہیں، آئندہ آنے والی نسل ہماری متقی اور پرہیزگار ہوگی، کیونکہ آپ کی گود میں آئندہ امت کا مستقبل پروان چڑھ رہا ہے۔ لہذا آپ اللہ کی بندگی کا اختیار کریں، صوم و صلات کی پابند بن جائیں، وقت پر نماز ادا کریں، اور صدقہ و خیرات کثرت سے کریں، اور اپنے والدین اور خصوصاً اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، ان کی شکر گزار بن جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ جو خاتون اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں بنتی وہ اپنے اللہ کی بھی شکر گزار بندی نہیں بن سکتی۔ لہذا آپ کو صوم و صلات کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے پردے کا، اپنے حجاب کا خیال رکھنا ہے۔ یہ آپ کی پابندی نہیں، یہ آپ کا وقار ہے، یہ آپ کی عزت اور مقام ہے۔ لہذا اپنے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنا ماڈل نمونہ اسوہ بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام امت کی بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کی اللہ تبارک و تعالی امہات المومنین کے نقش قدم پر چلائے، تمام امت اسلامیہ کو اسلامی طرز زندگی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا اللہ ہم بڑے گناہگار سیاکار خطا کار مگر میرے مولا تیرے ہی بندے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے میرے مولا کریم یا اللہ رمضان میں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے اے میرے اللہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے اے اللہ رات کے قیام کو قبول فرما لے اے اللہ رمضان میں پڑھا جانے والا قرآن کو قبول فرما لے اے اللہ روزوں کو اور قرآن کو ہمارا کل قیامت کے دن شافع بنانا اے میرے مولا کریم یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمانا اے اللہ آپ کے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا اے میرے مولا کریم یا اللہ ہمارے والدین جو تیرے پاس آ چکے ہیں ساتھ میں ان کے ساتھ معاملہ رحمت فرما دے اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دے اے میرے مولا کریم یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو جس طرح آج تو نے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے اے اللہ کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ کے تلے جمع فرما دینا اے میرے مولا کریم کل اسی طرح حوض کوثر پر جمع فرما دینا اے میرے اللہ اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرمانا اے میرے مولا کریم یا اللہ عالم اسلام پر بہت مشکل حالات ہے اے میرے اللہ اے میرے مولا کریم یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے سامنے تیرے دیے ہوئے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اے اللہ تجھ سے التجائیں کر رہے ہیں اے میرے مولا کریم یا اللہ عالم اسلام کا قول بالا فرما دے اے اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما دے اے میرے مولا کریم عالم کفر کو سر نگون کر دے اے میرے اللہ کبھی یا اللہ کویت کی حفاظت فرما اے اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما اے اللہ امت اسلامیہ کی حفاظت فرما فرما اے اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما اے میرے مولا کریم یا اللہ تیرے دیو ہاتھ تیرے سامنے پر ہے تو نے خالی واپس نہ لٹا اے میرے مولا کریم یا اللہ عالم اسلام کے تمام حکمرانوں کو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی تائید اور خاص نصرت ان کو عطا فرما دے اے میرے مولا کریم یا اللہ کے ساتھ ہو اے اللہ تیری رحمت کے سائے میں ہو اے اللہ ان کے ہاتھ میں امت کا مقدر اور نصیب تو نے دے دیا یا اللہ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اے میرے مولا کریم اے میرے اللہ اے میرے مولا یا اللہ جو بھی دشمن اسلام کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں یا اللہ ان کے مکر و فریب کو ان کے اندر ہی ان کو یا اللہ ان کے جال میں پھنسا دے اے میرے مولا کریم جو بھی وہ پلانے کر رہے ہیں جو بھی مکر کر رہے ہیں اے میرے اللہ ان کے تمام مکروں کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے اے میرے مولا کریم یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے اللہ لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے نا اے میرے مولا کریم ہمیں عطا فرما دے اے اللہ جو التجائیں کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما دے اے میرے مولا کریم یا اللہ ہم تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اگر تو نے نہ دیا تو ہم کدھر جائیں گے اے میرے مولا کریم ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اے اللہ اے میرے مولا کریم یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں اے میرے مولا کریم امت اسلامیہ کی حفاظت فرما اے میرے اللہ یہود و خلود کو نیست و نابود فرما اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما اے میرے مولا کریم
کریم یا اللہ اسلام کے عسکری، یا اللہ اسلام کے محافظ، یا اللہ اسلامی ممالک کی سرحدوں کے محافظ، ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا کریم یا اللہ خارجیوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ اپنی قدرت کے مجھے عجائب دکھا دے۔ اے میرے مولا کریم یا اللہ اپنی قدرت کے عجائب دکھا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما، جو نہیں مانگا تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔